بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہگاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ تمام ناظرین کو قاری عبدالشکور قادری اور نیوز ویوز HD کی ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کے 17ویں پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ آج 17 رمضان المبارک ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم آج جنگ بدر کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ تو نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ انشاءاللہ العزیز پروگرام کے آخر میں آپ کو ایک خوبصورت وظیفہ بھی بتایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مقدسہ کے صدقہ سے آج ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کے آج 17ویں روزے کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنے کا شرف بخشا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی اور ہم سب کو سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں جو دل آویز کہانی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی، اسلام غریب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بہت کم تعداد میں تھے، غریب بھی تھے، کوئی 1 2 3 امیر تھے جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت زنیرہ یا زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا، طرح طرح کی تکلیفیں دے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ظلم کر کے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اس وقت اسلام کا حال کیا تھا؟ اس وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے غلاموں کی تعداد کیا تھی؟ بہت تھوڑی تعداد تھی۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، لیکن قریش مکہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے شام سے تجارت کا سامان لے کر واپس مکہ کی طرف آ رہا ہے، کیوں نہ ہو اس پر حملہ کیا جائے اور ان کا سامان پکڑا جائے۔ اور ادھر جب ابو جہل کو یہ پتہ چلتا ہے، اس کو یہ خبر ملتی ہے کہ مسلمانوں نے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، ادھر سے وہ بھی اپنا قافلہ لے کر نکلتا ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو، ایک وہ وقت تھا کہ چند لوگ تھے، آج 313 کے قریب میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بن چکے ہیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کے لیے اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کفار کے لیے جہاد کرنے کی ترغیب دیں۔ اور یہاں تک اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، چوتھا پارہ ہے سورہ آل عمران ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس وقت جب تم تھوڑے تھے اللہ نے تمہاری مدد کی اور تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کوئی اتنا سامان نہیں تھا، کوئی جہاد لڑنے کے لیے تلواریں اتنی نہیں تھیں، نہ تیغ و تیر تھے، نہ تمہارے پاس کوئی زرہ تھیں، بلکہ اس وقت تم بہت چند لوگ تھے۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اللہ فرماتا ہے میں تمہاری ضرور مدد کروں گا۔ ایک مقام پر فرمایا 5000 فرشتوں سے، ایک مقام پر فرمایا 1000 فرشتے سے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھ رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو تیاری کروا رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ جنگ بدر کے لیے تیاری کروا رہے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیاری کروا رہے تھے تو دو بھائی، جن میں سے ایک کا نام معوذ ہے، ایک کا نام معاذ ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ان کی والدہ لے کر آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹوں کو بھی قبول کر لیجئے، یہ بھی جنگ بدر میں آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے، لڑائی کریں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے کو تو قبول کر لیا، لیکن جو چھوٹا تھا اب اس کی عمر بھی کم تھی، وہ لڑائی کے قابل بھی نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑا تو قبول ہو چکا ہے، بڑا تو جنگ کے لیے ریڈی ہے، یہ مقبول ہے، اور جو چھوٹا ہے اس کو گھر لے جاؤ۔ اس نے کہا حضور آپ نے صرف میرا قد چھوٹا دیکھا ہے، لیکن میں اپنے بھائی سے زیادہ طاقتور ہوں، آپ میری کشتی کروا کے دیکھ لیں، میری لڑائی کروا کے دیکھ لیں۔ جب بھائی چھوٹے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ جب وہ آپس میں کشتی کرنے لگے تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے کان میں پتہ کیا کہتا ہے؟ محبت ہو تو یار ایسی ہو۔ وہ کہتا ہے بڑے بھائی دیکھ یہ ایسا کریم اور سخی لجپال آقا ہے جس کو ایک دفعہ منظور نظر کر لیتا ہے پھر دوبارہ اس کو اپنے در سے ہٹاتا نہیں ہے۔ بھائی تجھے تو قبول کر لیا ہے آقا نے، اب میں تیرے کان میں بات کہہ رہا ہوں، بے شک تو طاقتور ہے، تو عمر میں مجھ سے بڑا ہے، لیکن یہاں پر تو نیچے جان بوجھ کے گر جانا تاکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی قبول کر لے۔ محبت ہو تو ایسی ہو۔ آج ہماری اولاد کو بھی ہمیں ایسی ترغیب دینی چاہیے، آج ان کی ایسی پرورش کرنی چاہیے کہ ان کے سینوں کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اجاگر ہو جائے، ان کے قلوب کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت جو ہے وہ منور ہو جائے، وہ روشن ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو گرا رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوٹے بھائی کو قبول کر لیا۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے کہا کہ تیاری کر لو، ہم جنگ بدر کے لیے میدان بدر کی طرف جا رہے ہیں۔ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے، تجارت کا قافلہ جو ہے، وہ شام سے سب سامان لے کر، تجارت کا سامان لے کر واپس آ رہا ہے، اس پہ حملہ کرنا ہے اور اس کا سامان ہم نے لوٹ لینا ہے۔ جب یہ وہاں سے مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں، اب جب نکلتے ہیں 2 گھوڑے ہیں اور 6 زرے ہیں اور تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، کسی کی تلوار کو دندانے پڑے ہوئے ہیں، کسی کی تلوار کے دستے ٹوٹے ہوئے ہیں، جس کے پاس تلوار نہیں وہ کھجور کی شاخیں توڑ لیتا ہے۔ اور یہودی مدینہ منورہ میں اپنی دکانیں سجا کر بیٹھے ہیں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو نکلتا ہوا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا لڑائی کریں گے، ان کے پاس تو سامان حرب بھی نہیں ہے، ان کی تو تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کی تلواروں کو دندانے پڑے ہوئے ہیں، ان کی تلواریں جو ہیں زنگ آلود ہیں، یہ کیا لڑائی کرنے جائیں گے؟ کسی کے پاس تلوار ہے ہی نہیں، کھجور کی شاخیں لے کے پھرتا ہے، کیا کریں گے؟ آگے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، مزمل والی چادر تھی، اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے ہیں۔ جب یہودیوں نے کہا نا مسلمانوں کس بلبوتے پہ لڑنے جا رہے ہو، تمہارے پاس تو اسلحہ نہیں ہے، تو اس وقت انہوں نے بڑا خوبصورت اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو حفیظ جلندری نے بھی بڑا خوبصورت لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے سادی سی کالی کملی والے پر۔ او یہودیو، ہمیں کو مان نہیں ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے یا ہمارے پاس تلواریں ہیں، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو اتنا کچھ نہیں ہے، اسلحہ بھی نہیں ہے، سواریاں بھی نہیں ہیں، ہمیں تو صرف مان ہے، ہمیں تو صرف مان اس بات پر ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سردار ہیں، ہم تو ان کے بلبوتے پہ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب میدان بدر میں پہنچے، ادھر سے وہ لوگ آئے، عمیر نامی شخص، ابن حشام نے لکھا ہے
کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو چوری چھپے دیکھ کے جاتا ہے اور جا کے رات کو ان کو خبر دیتا ہے ابو جہل کو کہ وہ تو 313 ہیں، 3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، کل لڑائی لڑوئی کوئی نہیں ہونی، جلدی سے فیصلہ ہو جائے گا۔ ابو جہل جو بڑا تکبر والا تھا وہ کہنے لگا کہ رسیاں اکٹھی کرو اور صبح لڑائی نہیں ہوگی، بلکہ کیا کریں گے، رسیوں کے ساتھ ان کو باندھیں گے اور اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ان کو لے آئیں گے گھسیٹ کر، اور مکے میں لوگوں کو ان کا تماشا دکھائیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو نیا دین لے کر آئے تھے، یہ ہمارے 360 خداؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے، بھلا کہاں ایک خدا کا اور 360 کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ معاذ اللہ ایسی گفتگویں کرنے لگے۔ عمیر جو ٹیلے دیکھ آیا تھا، جو وادیاں دیکھ آیا تھا، وہ کہتا اس تکبر میں نہ رہنا، اس غرور میں نہ رہنا کہ صبح لڑائی کوئی نہیں ہونی۔ میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب دہن بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، اور وہ یثرب کی اونٹنیوں پہ جو آئے ہیں وہ اپنی صرف موتیں اٹھا کر لائے ہیں، وہ جب تک تمہارے ایک ایک آدمی کو قتل نہیں کر دیں گے وہ اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے۔ میں دیکھ آیا ہوں، یہ نہ بات کرو کہ لڑائی نہیں ہونی، بلکہ جب لڑائی کا وقت آیا رات کو، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، 9واں سپارہ ہے، سورہ انفال ہے، اللہ فرماتا ہے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اب مسلمان جو تھے وہ ریت والی طرف تھے اور کفار تھے دوسری طرف میدان بدر کے اندر۔ اب اللہ رب العزت نے کیا کیا، رات کو اپنے محبوب کے غلاموں پر غنودگی کی چادر لپیٹ دی، غنودگی کی چادر اڑا دی، اور آسمان سے بارش برسائی، نزول کیا بارش کا، تاکہ ان کے پاؤں جو ہیں دھن سے زمین کے اندر جو ہیں صحیح معنوں میں جم جائیں، اور یہ اپنی سواریوں کو پانی پلا لیں اور اس پانی کے ساتھ یہ نہا لیں، صاف ستھرے ہو جائیں، ان کے قدم ثابت رہیں۔ اور یہاں تک اللہ رب العزت نے خواب کے اندر مسلمانوں کو، کافر جو تھے تھوڑی تعداد میں کر کے دکھائے، قرآن پاک میں الفاظ موجود ہیں سورہ انفال میں، اور جو شیطان تھا یہ کافروں کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تم بڑے طاقتور ہو، تمہارے پاس اسلحہ بہت ہے، اونٹ ہیں، اور تمہارے پاس تلواریں بہت ہیں، زریں بہت ہیں، پریشان نہ ہو، تمہارا بہت اچھا مقابلہ ہوگا، ان کو بڑے لالچ دیتا ہے۔ لیکن جب یہ شیطان بھی دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے، قرآن پاک الفاظ ہیں انی ارا ما لا ترون، کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ یہ بھاگ پڑا وہاں پر، پہلے مرد کرنے کے لیے آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد عریش بنوائی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس موجود ہیں، آقا علیہ السلام ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جد اللہ والے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، مالک میرے پاس یہ 313 تھے جو میں نے محنت کی ہے وہ تیری بارگاہ میں لے کے آ گیا ہوں، آج میدان بدر میں حاضر ہیں، اے اللہ اگر یہ 313 نہ رہے اور یہ 313 دنیا سے مٹ گئے تو تیرا بھی پھر نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں آقا جب دعا کرتے ہیں آنکھوں سے آنسو برستے ہیں، اور چادر جو تھی وہ نیچے گر رہی ہے، میں چادر اٹھا کے حضور کے کندھوں پہ رکھتا ہوں اور آقا علیہ السلام سے فرماتا عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرد آ جائے گی، آپ بس کریں۔ یہاں تک قرآن پاک میں الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر شروع ہونے سے ایک دن پہلے ان کے اوپر کنکریاں بھی پھینکی، جن کے بارے میں میرا اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی۔ پھر اللہ فرماتا جب تو نے کنکریاں پھینکی، پھر اللہ فرماتا نہیں بلکہ وہ کنکریاں اللہ نے پھینکی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے نشان بھی لگائے، روایات میں موجود ہے، نشان لگائے، تفسیر میں موجود ہے، اور سورہ انفال کی تفسیر پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے نشان لگا رہے ہیں، آقا علیہ السلام آنے والے مستقبل کی خبر ایک دن پہلے دے رہے ہیں کہ یہاں ابو جہل واصل جہنم ہوگا، یہاں عتبہ واصل جہنم ہوگا، یہاں شیبہ واصل جہنم ہوگا، ہر ایک کے نشان لگا رہے ہیں، اور ادھر آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بڑا خوبصورت فرماتا ہے اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس
وقت کو یاد کرو جب آپ کا رب فرشتوں سے کہہ رہا تھا فرشتوں جنگ بدر میں تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے اور جا کے مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی معاکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ فرشتے عرض کرتے مالک تو جنگ بدر میں کیا کرے گا؟ جب ہمیں بھیج دیا ہے، اپنی فوج فرشتوں کی بھیج دی ہے، پھر آپ کا کیا کام ہے جنگ بدر میں؟ میرا رب فرماتا ہے سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا رعب ڈال دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق، پس تم مارو ان کی گردنوں پر، ان کے جوڑ جوڑ توڑ دو، ان کے پور پور توڑ دو۔ اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر رہے تھے پھر اچانک میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر مبارک ہو، دیکھو جبریل امین گھوڑے پر سوار ہے اور فرشتوں کی جماعت ساتھ آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے بھی وہ بھیجوں گا کہ جو پے در پہ آتے جائیں گے مردفینا، 1000 فرشتوں کا لشکر جنگ بدر میں آ رہا ہے، اور فرمایا مردفینا پے در پہ، یعنی کہ اس کے اندر کوئی فاصلہ نہیں آئے گا، بلکہ جیسے ایک قطار آئے گی اسی طرح دوسری قطار بھی آتی جائے گی۔ آج بھی میدان بدر کے اندر وہ پہاڑ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کا نزول کیا تھا وہ سفید ریت کی مانند ہیں، اور اللہ رب العزت نے جب وہ جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کی جنگ شروع ہوئی، نبی کریم علیہ السلام کے غلام فرماتے ہیں کہ ہم تلوار ابھی قریب ہی کرتے تھے اور اسی وقت اس سے پہلے اس کی گردن نیچے گری ہوتی تھی، اور ہم سوچتے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے تمہاری مدد کو آئے ہوئے ہیں، اور جبریل امین کے گھوڑے کی ہم آواز خود سنتے تھے، جبریل امین ساتھ ہیں اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی مدد کر رہے ہیں۔ جب ابو جہل کو دیکھا نا معوذ اور معاذ نے، ابھی دیکھا نہیں تھا بلکہ اس سے پہلے اپنے چچا حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں چچا ہمیں ذرا ابو جہل کے بارے میں تو بتاؤ، آپ جانتے ہیں ابو جہل کو؟ انہوں نے کہا جی جانتا ہوں۔ فرمایا تم نے کیا کہنا ہے؟ کہتے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا، یہ بڑی اس نے تکلیفیں دی ہیں حضور علیہ السلام کو، مکے سے بڑی تکلیفیں دے کر نکالا تھا، ہم نے سنا تھا کہ یہ حضور علیہ السلام کے خلاف بڑے پروپیگنڈا کرتا تھا، اس لیے آج ہم نے اس کو قتل کرنا ہے، اس کو واصل جہنم کرنا ہے۔ انہوں نے جب بتایا تو دونوں بچے دوڑتے ہوئے گئے اور ابو جہل کے سر پہ تلوار چلائی، گردن پہ تلوار چلائی، اس کو واصل جہنم کیا۔ اللہ رب العزت نے لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، حق کو حق کر دیا، باطل کو باطل کر دیا۔ فرمایا اگر مجرموں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب کی جنگ بدر کے اندر، جب 70 کافر واصل جہنم ہوئے اور گھسیٹ گھسیٹ کر میدان بدر کے ویران کنویں کے اندر پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم الفرقان کا نام دیا، جو قرآن پاک کی سورہ انفال میں سنہری حروف کے ساتھ قیامت تک لکھا ہوا ہے۔ میرے رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تقویت عطا کی کہ ایک وہ وقت تھا کہ مسلمان صرف چند تھے، لیکن آج 313 تھے، ادھر اتنا کچھ تھا، ادھر سواریاں بھی تھیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح دی۔ اور یہ آقا علیہ السلام کے جو ننھے غلام تھے، ان میں سے ایک بھائی کی بازو جو تھا اس پر تلوار لگتی ہے اور وہ اتنا لٹکنے لگا کہ انہوں نے اپنی تلوار کے ساتھ ہی بازو کو کاٹ لیا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کو اسی طرح تندرست کر دیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلام آقا علیہ السلام کی محبت اور غلامی کا جو توق انہوں نے گلے میں ڈالا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی شان عطا کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کے غلاموں کو خواب کے اندر کافروں کو تھوڑا کر کے دکھایا اور کافروں کے خواب میں اپنے محبوب کے غلاموں کو تھوڑا کر کے دکھایا، تاکہ کوئی گروہ بھاگے نہ، بلکہ آج حق اور باطل کا فرق پتہ چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی اور اس کا نام یوم الفرقان رکھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہماری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروگرام کے آخر میں جیسے کہ آپ کو ایک خوبصورت وظیفہ بتایا جاتا ہے، اگر کسی کے اوپر قرض ہو، زیادہ قرض ہو، تو وہ یہ دعا کثرت کے ساتھ یا ایک تسبیح اس کی پڑھا کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور درمیان میں 101 مرتبہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے گا۔ تو نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ انشاءاللہ العزیز
اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔